السلام علیکم معزز ساتھیوں، اوپینین لینڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج موضوع سوچتے ہوئے خیال آیا کہ ہمارا ملک پاکستان اور سارے یہ تیسری دنیا کے ممالک جو ہیں، ان میں طبقاتی نظام کا جو فرق ہے اس نے کتنی آزمائش مشکل میں لوگوں کو ڈال رکھا ہے ہمیشہ سے۔ اور یہ صرف سماجی اور معاشی تقسیم نہیں ہے، اس غربت اور مہنگائی اور امارت کے ساتھ ساتھ ہمارے اس تیسری دنیا میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا وغیرہ دیگر ممالک میں تعلیمی نظام جو ہے وہ بھی یکساں نہیں ہے۔ خاص طور پہ اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کریں تو ہمارے اس پاکستان میں کئی طرح کے نظام تعلیم موجود ہیں۔ ہم ایک یکساں نظام میں تعلیم نافذ نہیں کر سکے، جس کا دعوے بھی کیے گئے پچھلے کچھ وقتوں میں۔ ایک نصاب ہو سب کے لیے، سب کتابیں ایک ہی کتابیں پڑھیں، ایک ہی امتحان دیں، ایک ہی سسٹم ہو اور ایک ہی طرح کی فیسلٹیز والے اسکول ہوں، اور اس کے بعد پھر طالب علموں کی صحیح عقل و دانش اور فہم و ادراک کا موازنہ ہو۔ ہمارے یہاں پہ ایک طبقہ جو ہے وہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ، بہت زیادہ قیمتی اور جو ہے فیسوں والی بہت زیادہ مہنگی جگہوں پہ پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد غریب لوگ مختلف سرکاری اسکولوں میں جاتے ہیں جن کا لیول سرکار خود ہی نہیں بحال کر سکی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پرائیویٹ اسکولوں کی ایک بھرمار ہے جو کہ مختلف کیٹیگریز کے ہیں، اے بی سی کیٹیگریز کے، جن میں جا کے جو والدین چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا پڑھائیں، اچھا لکھائیں، ان کو انگریزی خاص طور پہ، افسوسناک بات ہے کہ ابھی تک ذہنی طور پہ غلام ہیں انگریزوں کے، کہ انگریزی ان کو بولنی چالنی کندھے اچکا کے آئے اور لکھنا پڑھنا آئے، اپنی قومی زبان اردو چاہے کمپرومائز ہو جائے۔ تو وہ بھی ہمارا مسئلہ چلتا جا رہا ہے سارا پاکستان، انڈیا میں تو خاص طور پہ بہت مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس چکر میں ہیں، جو غریب ہے، جو مڈل کلاس ہے، لوور، جو کم افورڈ کر سکتے ہیں، ان کو پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو، اگر وہ خود ان کی زندگی مشکل میں ہے تو وہ چاہتے ہیں کسی اچھی تعلیمی ادارے میں ہمارے بچے چلے جائیں تاکہ کل کو وہ غربت کی چکی میں نہ پسیں، وہ ملازمتیں چھوٹی چھوٹی اور کیا کہتے ہیں اور جابس جسے کہتے ہیں وہ نہ کریں، وہ نہ کسی مزدوری اور ان چیزوں سے نکل کے وہ اچھی بہترین صاف ستھری ملازمتیں کریں، وائٹ کالر جاب جنہیں انگریزی میں کہا جاتا ہے، بلو کالر یعنی کہ ورکرز کا کام نہ کریں، چاہے پاکستان میں چاہے پاکستان سے باہر، ان کو اچھے روزگار کے مواقع میسر ہوں۔ تو ان ساری چیزوں نے ملا کے ہم سب کو ایک ذہنی الجھن میں بھی ڈال دیا ہے، مریض بھی بنا دیا ہے، اور ہم اس تگ و دو میں ہیں کہ کیسے ہم وہ ان فیسوں کو افورڈ کریں۔ بہت سے والدین کو، جن میں شاید میں بھی شامل ہوں، ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو ہم اپنے بچوں کو بہتر سے بہترین تعلیم دلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم بہت مہنگے اسکول افورڈ نہیں کر سکتے، اور ہم سرکاری اسکولوں کا حال ہمارے سامنے ہے، جو ہمیں ظاہری بات ہے ہمیں پرائیویٹ اسکولوں میں سے وہ ڈھونڈنے پڑتے ہیں جو ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے، لیکن جس میں پڑھ کے ہمارے بچوں کو کم از کم کل کو احساس کمتری نہ ہو، اس کو بتانے میں ان کو پریشانی نہ ہو، کیونکہ یہ بھی سماجی مسئلہ بہت بڑا ہے کہ کون سے اسکول سے پڑھے ہیں، کیا کیا ہے۔ تو اس چکر میں ہم اپنے آپ کو بہت مشکل میں ڈالے ہوئے ہیں، اور بہت سے مجھ سمیت بہت سے والدین ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کاٹ کے، اپنی ضروریات، اپنی خواہشات کو کچل کے، بہت سی اور اہم چیزوں کو چھوڑ کے، وہ اپنے بچوں کی فیسیں بھر کے ہی، اگر ان کے 2 3 یا 4 ان کے بچے ہیں تو ان کو فیسیں دیتے دیتے ہی ان کا ساری ان کی کمائی ان کی خرچ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ملک میں مہنگائی کا دورہ ہے، غربت اور شدید ترین معاشی بحران ہے، جس میں ہر آئے روز پٹرول، گیس، ڈیزل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ضروریات زندگی مہنگی ہو رہی ہیں، اور آمد و رفت لوگوں کی مشکل ہو گئی، اور بد حکمران ہمارے اوپر، اور سارے سیاستدان اپنی سیاست کی دکان چمکانے کے لیے ہمارے سر پہ سوار ہیں۔ ایسے میں ہم خوشحالی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ تعلیم اور علم کی طرف کسی کا رجحان ہے، کوئی ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دینا چاہتا ہے، ہم ایک باشعور، مہذب اور تعلیم یافتہ قوم، اور آگے کی جو ہماری پود ہے، ہمارا جو اگلی جو نسل ہے، اس کو ہم بہتر مستقبل دینا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ یہ خواب شاید ابھی فی الحال تو خواب ہی ہے، کسی نے اس کو پورا نہیں کیا۔ تو اس صورتحال میں ہم بہت سارے مشقت میں پڑ گئے ہیں، ایک کہ اسکولوں کی فیسیں دیں، آمد و رفت وہ جو بچوں کو چھوڑنا لینا، اس کی کیا کہتے ہیں، جو چاہے ویگن لگوائی ہو، چاہے بس پہ جا رہے ہوں، چاہے وہ رکشہ ہو، چاہے اپنی ذاتی سواری پہ بھیج رہے ہوں، وہ خرچے علیحدہ۔ پھر ٹیوشن اور ٹیوشن سینٹرز میں ایک بھرمار ہے، ایک ایسا نظام بنا دیا گیا ہے، بورڈ کے امتحانات یا کوئی بھی امتحانات، تو ایسے ان کا سسٹم پلاننگ کیسے کر دیا گیا ہے کہ آپ کو ان سارے امتحانات کو پاس کرنے کے لیے ان پرائیویٹ اکیڈمیز میں اسکول کالجز کے علاوہ پڑھانا پڑتا ہے اپنے بچوں کو، جس کی علیحدہ سے بڑی فیسیں ہیں، اور وہاں پہ آمد و رفت کا ایک شام کو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم اس قابل ہوتے ہیں، ہمارے بچے اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ چاہے
امتحانات میں کامیابی سے ان کو اٹیمپٹ کر سکیں، یا وہ آگے کی تیاری کر سکیں اور اچھی یونیورسٹیوں میں اور اچھے ڈگریوں کے لیے وہ اچھی جگہ پہ وہ اپنا داخلہ حاصل کر سکیں۔ ان سب چیزوں نے مل کے ہم سب کو بحیثیت قوم ایک بہت ہی نروس اور سٹریس اور انفیکٹ انزائٹی ڈس آرڈر کا شکار کر دیا ہے ہماری قوم کو۔ بات بات پہ جھگڑا کرنا، بات بات پہ غصہ کرنا اور معمولی سی باتوں پہ بہت بڑے فساد کھڑے کرنا، ہر سڑک پہ ہر مارکیٹ میں بحث مباحثہ، پھر اوپر سے سیاستدانوں کی غلہ بازیاں اور ان کے سیاسی شعبہ بازیوں کی وجہ سے میڈیا اور سوشل میڈیا پہ لوگ اپنا سارا غصہ، اپنا سارا تناؤ، اپنا سارا فرسٹریشن، ایگریشن جو ہے وہ گالم گلوچ اور دوسروں کو برا بھلا کہہ کے نکالتے ہیں۔ کہیں پہ یہ ہم معاشی اور ہم معاشرتی طور پہ بہت شدید بحران، اخلاقی زوال کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ ہم بحیثیت مسلمان ہمیں اعلیٰ کردار و اخلاق کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور ساتھ میں ہم تو وہ امت ہیں، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جن کو یہ بشارت دی گئی کہ اچھا اخلاق نصف دین ہے، آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اور جن کو دوسروں کو اخلاق و کردار کی تربیت کرنی تھی وہ خود اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری زبان و کلام کا بھی ہم غور کریں، کسی بھی آفیسز میں اچھے خاصے کلچر پڑھے لکھے لوگ، یا ہم کسی دکانوں میں چلے جائیں، مارکیٹس میں چلے جائیں، ہم سوشل میڈیا اور پہ گفتگو دیکھیں، میڈیا پہ اینکرز کے انداز چیک کر لیں۔ آج سے 20-25 سال پہلے پی ٹی وی کے زمانے کے مہذب گفتگو اور اس زمانے کی شستہ زبان، اور آج کے جس طریقے سے جکت بازیاں اور جس طریقے سے وہ نیوز چینلز پہ ہو رہی ہوتی ہیں، انٹرٹینمنٹ تفریحی چینلز کو چھوڑ دیں، تو پھر آپ کو سوچیں کہ ہم کتنے زوال کا شکار، ہم اخلاقی انحطاط کا شکار ہیں، ہم بہت زوال پذیر طرف جا رہے ہیں۔ اب ہمیں وقت ہے کہ ہم اپنی تربیت خود کریں اور اپنے ارد گرد اپنے بچوں کو بھی سکھائیں زبان و کلام کیسے کیا جاتا ہے، کیسے اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے اور خوش اسلوبی سے، اور اعلیٰ اخلاق، کردار، زبان، گفتار پہ اور اپنے عمل پہ اور اس پہ کنٹرول کرنا، اس پہ قابو پانا ہمیں خود بھی سیکھنا ہے، اپنے ارد گرد لوگوں کو سکھانا ہے، اور بحیثیت قوم ہم سب کو سیکھنا ہے۔ پھر ہی ہم ایک منظم قوم بنیں گے، ایک باوقار قوم بنیں گے انشاءاللہ، اور ہم ترقی یافتہ قوم بنیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ وقت بدور نہیں ہے، بس ذرا ان سارے برے لوگوں سے چھٹکارا پانا اور ان کی سوچ سے چھٹکارا پانا، سب سے پہلے ان کی ذہنی غلامی سے نجات حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس نوٹ پہ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ سیکشن حاضر ہے، کچھ فرمائیں تو بہت اچھا لگے گا۔ جلد ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔